لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے، پڑھائی میں دل لگے من لگے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ کار آپ پیش کر دیں۔ میں انشاءاللہ پڑھائی میں من لگنے کے تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ وظائف آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے اور اس کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ پڑھائی میں من لگنے کے لیے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ کے صحبت کس طرح کے لوگوں کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جو بچے پڑھنے والے ہیں، جو بچے مطالعہ کرنے والے ہیں، کتابوں سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، ایسوں کی صحبت رہے گی تو آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسے لوگوں کی دوستی اپنا لی ہے کہ جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، جن کا کتابوں کی طرف رجحان نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی مطالعہ کرنا، پڑھائی میں من لگا کر کے پڑھنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ کئی بار ایسی جگہوں پہ، ایسے ہاسٹلس میں جہاں پر صرف پڑھنے والے بچے بچیاں رہتے ہیں نا، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، دیر رات تک لوگ پڑھتے ہیں اور پھر ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، یہ پڑھتے رہتے ہیں، ایک مقابلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنی اٹھک بیٹھک، اپنی دوستی، اپنے یارانہ، اس کو آپ چیک کریں کہ آپ کس طرح کے لوگوں، کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ توجہ رکھیں کہ پڑھنے کے لیے دماغی طور پر آدمی کو کمزور ہونے سے بہت نقصان ہوتا ہے، دماغی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ کو کمزور کرے، آپ کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ جیسے موبائل کی کثرت، اگر آپ نے کثرت سے موبائل چلانے کی عادت بنا کے رکھا ہے تو یقین مانیں کہ آپ کا پڑھائی پہ من نہیں لگے گا۔ یہ کچھ باتیں آپ اس کو توجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ میں 2 وظیفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ 2 وظیفہ بھی آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پہلا وظیفہ تو یہ کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 27، 25، 26، 27، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ اللہ کریم سے دعا بھی مانگیں اور اللہ کریم سے دل لگی کے ساتھ پڑھنے کی دعا بھی مانگیں۔ اس آیت پاک کا فیض، یہ جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنایا نا، ان آیات کو پڑھنے کا فیض دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ کا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا، آپ کا من پڑھائی میں لگنے لگے گا، اور عنقریب وہ وقت آئے گا کہ آپ دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ پڑھنے میں الحمدللہ مصروف ہو جائیں گے۔ آپ اپنے پڑھنے کے طریقے کو بھی دیکھیے گا، آپ کہاں پڑھتے ہیں، کس جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ سارا کچھ بھی اس پر بہت معنی رکھتا ہے۔ کئی بزرگوں نے مطالعہ کرنے کا، لمبا وقت پڑھنے کا کئی طریقہ اپنائے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ وہ اپنے بالوں میں کوئی چیز باندھ کر کے پھر اپنے چھت پہ باندھ دیتے تھے کہ اگر اونگ آئے تو بال کھینچے تو پھر نیند غائب ہو جائے۔ اس طریقے سے بھی لوگ پڑھتے تھے۔ یعنی پھر آپ اپنا طریقہ بھی دیکھیں کہ ایک دم آرام دہ جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں یا بہت مشکل جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، وہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے زیادہ وقت تک مطالعہ کرنے کا۔ تو آپ اپنی جگہ کو چیک کیجئے، بہت زیادہ آرام دہ تو نہیں ہے کہ بالکل جلدی ہی سونے کا جی کرتا ہے، سونے کا من کرتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ تو نہیں ہے، روشنی کی کمی تو نہیں ہے، اجالے کی کمی تو نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ بھی زیادہ دیر تک پڑھنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ سن لیا، دوسرا آپ یہ سنیں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرح، یہ 30ویں پارے میں ہے، آپ اس کو نکال لیں قرآن پاک سے اور اس کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا کریں۔ الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی عادت اور 5 وقت کی نماز کے بعد کے یہ جو وظیفے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے، آپ اس کو عمل میں لائیے، انشاءاللہ آپ جلد ہی اپنے پڑھائی کی عادت اور طور طریقے پر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام دینی شرعی مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔